ناظرین، بات کر لیتے ہیں قبض کے معاملے پہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر لڑکی لڑکا بڑا چھوٹا اس میں مبتلا ہے۔ آخر یہ کس بلا کا نام ہے اور یہ چیز کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے، اس کا حل بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ قبض جو ہے نا، جو انسان کا پہانہ ہے نا، وہ سیٹسفیکٹری طریقے سے جب خارج نہیں ہوتا نا، وہ اس کو قبض سمجھتا ہے۔ یہ میں آپ کو سمپل مثال دوں گا کہ انسان کا جو کمفرٹ لیول ہے نا، جب وہ نہیں نا پورا ہوتا تو پھر ظاہر ہے اس کو بے چینی ہوتی ہے، وہ اس کو قبض سمجھتا ہے، وہ اس کو بیماری سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ تو حالانکہ یہ چیز بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے انسان کی نفسیات کے اوپر کہ جب وہ ٹھیک طریقے سے اس کو موشن نہیں آتا، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ کھل کے اس کا پیٹ صاف ہو، اور جب نہیں ہوتا تو وہ ایک عجیب سی بے چینی اس کی طبیعت میں سارا دن رہتی ہے، پلس اس کو بھوک بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ سچ ہے۔ لیکن ایک قبض ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو پہانا آ ہی نہیں رہا 3 دن، اس کو تو کرونیکل قبض ہی کہیں گے ہم، کیونکہ اس کی جو انتڑیاں ہیں نا، ان میں ایک حرکت ہوتی ہے جو کہ نہیں ہوتی۔ جب وہ حرکت ہوتی ہے نا تو ہمارے پیٹ میں ہلکا سا مڑوڑا آتا ہے، ساتھ ہی ہم پہانا کرتے ہیں۔ بہرحال قبض میں آپ یہ سمجھ لیں، جو لوگ ڈیلی واش روم جاتے ہیں اور جن کو کم سے کم ایک مرتبہ وہ فارغ ہوتے ہیں جا کے واش روم میں پہانے کی صورت میں، تو وہ قبض نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کو کم آیا ہے، لیکن اگر ڈیلی حرکت ہو رہی ہے ان کے پیٹ میں تو ہم اس کو قبض نہیں کہہ سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کسی انسان کو 2-3 دن تک مسلسل نہیں حاجت کی رفع محسوس ہوتی اور اس کو کوئی بے چینی بھی نہیں ہے اور اس کا پیٹ میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں فیل ہو رہی، پھر بھی ہم اس کو قبض تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وقتی طور پر تھوڑی بہت قبض ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک دن بھی پہانا نہ آئے اور پیٹ میں بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہو، تو اس میں اس کی نفسیات کا بڑا جو ہے نا وہ عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ جب انسان کسی بیماری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے نا، اگر وہ بیماری نہ بھی ہو پھر بھی وہ اپنی جگہ بنا لیتی تھوڑی بہت۔ وہ انسان کی نفسیات کا جب چیز حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ اس کو باڈی میں بھی امپیکٹ اس کا آتا ہے۔ بہرحال اب اس کے حل کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ قبض کا ہے نا، اس میں آپ کا رہن سہن کا طریقہ کار بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کسی بھی دوائی کھا لینے سے یا ان چیزوں سے، سب سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا رہن سہن کا طریقہ کار کیا ہے۔ جو لوگ اپنے کام میں صحیح طرح سے مشغول رہتے ہیں نا، خوش رہتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور صبح ٹائم سے اٹھ کے ٹائم سے جو ناشتہ کرنے والے لوگ ہیں نا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ان کو قبض نہیں کبھی بھی ہو سکتی۔ ان کو دن کے کسی بھی حصے میں جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ان کو جو ہے نا وہ پریشر سے پہانا آ جاتا ہے، اور جب پریشر سے بہانا ہو کر کے وہ ریلیز ہوتے ہیں نا، تو انہیں ایک ذہنی سکون سا محسوس ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا پیٹ صاف ہے۔ تو جو بھائی بھی قبض میں مبتلا، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑیں سب سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پرہیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ پرہیز کرنے سے انسان ہمیشہ خراب ہوتا ہے، نہ کہ صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حد تک جتنا انسان کھا سکتا ہے ساری چیزیں کھائیں، جو بھی کھانے والی چیزیں ہیں ساری کھائیں، سبزیاں، گوشت، پھل، دودھ، جو بھی ہے سب کھائیں۔ اور کوشش کریں کہ صبح صبح اگر آپ اٹھ جائیں نا، اور صبح اٹھتے ساری، اٹھنے کے 10-15-20 منٹ بعد وغیرہ کلی اور دانت صاف کرنے کے بعد اگر آپ جا کے ایک اچھا ناشتہ کر لیتے ہیں نا، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ سارا، مطلب چائے بھی، اور اچھا ناشتہ اگر آپ کر لیتے ہو نا، اور اس کے بعد آپ مشغول ہو گیا اپنے کام میں، میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کو کہ شام کے وقت اذانوں کے بعد، یہ جو شام کی ہوتی ہیں اذانیں، ٹھیک ہے نا، مغرب کی، آپ کو ضرور جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے آپ کو بھرپور جو ہے نا وہ محسوس ہوگا دباؤ کہ میں جاؤں۔ جو بندہ ناشتہ کرتا ہے نا 10-11 بجے، اس کی قبض نہیں صحیح ہونی، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ چیزیں نا نیچرل چیزیں ہیں، جب ہم زندگی کے الٹ چلنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ آگے پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبح اٹھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ
بہت آسان طریقہ ہے. کوشش کریں آپ بڑا ہی لیٹ ہوئے ہیں تو آپ 9-10 بجے سو جائیں, اپنا موبائل وغیرہ دیکھ کے جو بھی دیکھنا ہے. تو اس کا سب سے بیٹر حل جو ہے نا وہ یہ کہ صبح صبح آپ اٹھ کے بھرپور ناشتہ کریں, اچھی ڈائٹ لیں اور سارا دن آپ اپنے کام پہ رہیں. تو ذہن آپ کا کام میں رہے گا, کھانا ڈائجسٹ ہو جائے گا, ڈپریشن نہیں آئے گا, شام تک آپ بہترین طریقے سے ریلیز ہو جائیں گے. تو اگر کسی کو 3 دن سے زیادہ نہیں آ رہی, نہیں بہانا آ رہا, تو یا اس کو نہیں آ رہا بالکل بھی, تو اس کو میں ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں, وہ اس کے کام آ جائے گا. وہ ٹوٹکا کر لے, اس سے اس کا بہانہ کھل جائے گا. جن لوگوں کو 1 دن ہو گیا ہو پورا بہانہ نہیں ہے, 2 دن ہو گیا ہو, وہ دوسرے دن کھانا کھانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں, تھوڑا تھوڑا, بس تھوڑا تھوڑا پئیں. یہ پانی کو ہلکا گرم کر کے نا تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں. تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ 3 دن کی نوبت نہیں آئے گی, دوسرے دن نہیں ان کو واش روم میں جانا پڑ جائے. کھانا نہ کھائیں جب تک کہ آپ کا پیٹ صاف نہ ہو جائے. اور ایک دوسرا ٹوٹکا یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کڑی ہوئی گرم چائے جو ہے نا صبح صبح خالی پیٹ پی لیں. کبھی کبھی یہ بھی کامیاب ٹوٹکا لگتا ہے, یہ بھی جو اندر رکی ہوئی چیزیں ہیں نا ان کو بھی خارج کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ کافی میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں.